أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے واقعہ سناتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا۔ اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکہ کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے، اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکہ کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے۔ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف چند غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو روسا پھر جمع ہوئی اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے مواقف پڑی۔ جب مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے، آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کے ارادہ سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادہ کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی ہوگی، مگر پھر بھی جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے، اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ کر آپ سے چھپنے لگ گئے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے۔ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، بس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکہ سے روانہ ہو گئے، اور مکہ سے 3-4 میل پر سور نامی پہاڑی کے سرے پر ایک غار میں پناہ گزیر ہوئے۔ جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک فوج جمع کی اور آپ کا تعاقب کیا۔ ایک کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ لیا جو آپ کا کھوج لگاتے ہوئے سور پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں اس نے اس غار کے پاس پہنچ کر جہاں آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہے، یا آسمان پر چڑھ گئے۔ اس کے اس اعلان کو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بیٹھنے لگا، اور انہوں نے آہستہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور اب کوئی دم میں غار میں داخل ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر ڈرو نہیں، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں تو ایک معمولی انسان ہوں، مارا گیا تو ایک عام آدمی ہی مارا جائے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے تو صرف یہ خوف تھا کہ اگر آپ کی جان کو کوئی گرفت پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت اور دین کا نام مٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کوئی پرواہ نہیں، یہاں ہم 2 ہی نہیں ہیں،
تیسرا خدا تعالیٰ کا نام، خدا تعالیٰ بھی ہمارے پاس ہے، کیونکہ اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے، اور مکہ والوں کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مکہ والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے کھوجی سے استہزاء شروع کر دیا اور کہا کیا انہوں نے اس کھلی جگہ پر پناہ لینی تھی؟ یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس جگہ کثرت سے سانپ بچھو رہتے ہیں، یہاں کوئی عقل مند پناہ لے سکتا ہے؟ اور بغیر اس کے کہ غار میں جھانک کر دیکھتے، کھوجی سے ہنسی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ غار کے دانے پر اس وقت مکڑی نے جالا بن دیا تھا، اور سائر پہ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ خیر، وہ دن اسی غار میں انتظار 2 دن اسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں، اور وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی روانہ ہوئے۔ ایک اونٹنی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رستہ دکھانے والا آدمی سوار ہوا، اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ملازم عامر بن فہرہ سوار ہوئے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مکہ کی طرف کیا، اس مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ مبعوث ہوئے، اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے آپ کے آباء و اجداد رہتے چلے آئے تھے۔ آپ نے آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، آپ یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ سراقہ، اس میں سے ایک سراقہ کا واقعہ آتا ہے، تو چلتے چلتے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ جب مکہ والے آپ کی تلاش میں ناکام رہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور اسی اعلان کی خبر مکہ کے ارد گرد کے قبائل کو بھجوا دی گئی۔ چنانچہ سراقہ بن مالک، ایک بدوی رئیس، اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا۔ جب اس نے 2 اونٹنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا، مگر راستہ میں گھوڑے نے زور سے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر گیا۔ سراقہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب میں گھوڑے سے گرا تو میں نے عربوں کے دستور کے مطابق اپنے تیروں سے فال نکالی اور فال بری نکلی، مگر انعام کے لالچ کی وجہ سے میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے دوڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے، بار بار منہ پھیر کر مجھے دیکھتے تھے۔ جب دوسری دفعہ میں ان کے قریب پہنچا تو پھر میرے گھوڑے نے زور سے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا۔ اس پر میں نے اپنے تیروں سے فال نکالی اور فال خراب نکلی۔ میں نے دیکھا کہ ریت میں گھوڑے کے پاؤں اتنے دنس گئے تھے کہ ان کا نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تب میں نے سمجھا کہ یہ لوگ خدا کی حفاظت میں ہیں، اور میں نے انہیں آواز دی کہ ٹھہرو اور میری بات سنو۔
جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس ارادہ سے یہاں آیا تھا، مگر اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور میں واپس جا رہا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، جاؤ، مگر دیکھو کسی کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ چونکہ یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ میں ایک دن کامیاب ہو جاؤں، اس لیے ضرور ہے کہ ایک دن کامیاب ہو۔ اس خیال کے آنے پر میں نے درخواست کی کہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہوگا اس زمانہ کے لیے مجھے کوئی امن کا پروانہ لکھ دے۔ آپ نے عامر بن فہرہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خادم کو ارشاد فرمایا کہ اسے امن کا پروانہ لکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے امن کا پروانہ لکھ دیا۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو معاذ اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے آئندہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے ظاہر فرما دی، اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا، سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسرا بن حرمت شہنشاہ ایران کے کنگن؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ کی یہ پیشین گوئی کوئی 16-17 سال کے بعد جا کر لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سراقہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے۔ کسرا کا دارالامارت اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ جو مال اس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آیا اس میں 2 کڑے بھی تھے جو کسرا ایرانی دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا۔ سراقہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقعہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت اسے پیش آیا تھا، مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتے تھے، اور مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا، سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اموال غنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کسرا کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ وہ کمزوری اور ضعف کی وجہ کا وقت جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تھا، وہ سراقہ اور دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکہ والوں تک پہنچا دیں تو 200 اونٹوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اس وقت آپ کا سراقہ سے کہنا، سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، کتنی بڑی پیشین گوئی تھی، کتنا مصطفیٰ غیب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے کسرا کے کنگن دیکھے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ انہوں نے کہا، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ بلائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے۔ سراقہ نے کہا، اے خدا کے رسول کے خلیفہ، سونا پہننا تو مسلمان کے لیے منع ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں منع ہے مگر ان موقعوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دکھائے تھے، یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سزا دوں گا۔ سراقہ کا اعتراض تو محض شریعت کے مسئلہ کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ سراقہ نے وہ کنگن پہ اپنے ہاتھ میں پہنے، اپنے ہاتھ میں پہن لیے، اور مسلمانوں نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔